علیہ السلام والتسلیم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا بالخير ومغلاقا للشر میرے عزیزوں بھائیوں دوستوں، آج بہت ہی مبارک دن ہے۔ آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، جو ہمارے نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا دن ہے۔ آج کے دن میں 12 ربیع الاول کی تاریخ میں ہمارے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور مقدر کی بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول میں ہی ہمارے نبی علیہ السلام دنیا سے مختلف ہونے ہیں۔ گویا ہمارے نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کی بھی یہی تاریخ تھی۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ 8 ربیع الاول یا 10 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول، لیکن 12 ربیع الاول پر اکثر اتفاق ہے۔ عام طور سے ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے میں اس کا دھن کب ہوتا ہے، اس کا استحضار کب ہوتا ہے۔ ایسے اچھے دن آ کر گزر جاتے ہیں اور ایسے مبارک گھڑیاں آ کر گزر جاتی ہے، لیکن عام طور سے اس کا شعور نہیں ہوتا، اس کا احساس نہیں ہوتا ان گھڑیوں کا، ان لمحوں کا۔ جس وقت ہمارے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اگر ہم اپنے نبی علیہ السلام کے حالات کو غور کریں گے تو ان کو ہم اپنا محسن سمجھیں گے، محسن، احسان کرنے والا، اس لیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ان کی قوم نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، تو اللہ پاک نے اپنے نبی کو آسمان پر اٹھا لیا۔ ان کا ایک اسٹیچو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ کیوں ہوتا ہے کرسچن لوگوں کا، ان کے صلیب پر، ان کے عقیدے میں ایسا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، وہی وہ تصویر ہے۔ لیکن بات یہ ہوئی تھی کہ جب ان کو مارنے کے لیے آدمی نکل گیا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو اوپر اٹھا لیا اور اس آدمی کو ان کی شکل کا بنا دیا، تو لوگوں نے اسی کو فٹ کر دیا، جو مارنے گیا تھا اسی کو فٹ کر دیا۔ اللہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نیچے اتاریں گے، اور وہ دجال جو ہوگا اس سے لڑائی لڑیں گے۔ دجال آخر زمانے میں آنے والا ہے، وہ ایسا خطرناک ہوگا کہ لوگوں کو وہ بردلائے گا، اللہ اس کو بڑی طاقت دے کر بھیجیں گے، بہت بڑی طاقت دیں گے۔ اس کے پاس ایسی طاقت ہوگی کہ وہ جہاں چاہے گا پانی برسائے گا، جس کو چاہے گا کھانا دے گا، جہاں چاہے گا جیسا انقلاب کرنا چاہے گا ایسا انقلاب دے گا۔ آدمی کے 2 ٹکڑے کرے گا، پھر اس کو دو ٹکڑوں میں سے آدمی گزرے گا بیچ میں سے، پھر ان 2 ٹکڑوں کو وہ جوڑ دے گا۔ اللہ اس کو یہ ساری طاقت دیں گے، اور یہ ساری پیشن گوئی ہمارے نبی نے کی ہے، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ اس کی دعوت یہ ہوگی کہ تم مجھے خدا مان لو۔ تو جنہوں نے اپنے دین ایمان کی محنت نہیں کی ہوگی، اس کی یہ چمتکار دیکھ کر کہیں گے کہ ہاں یہ بھی کچھ ہے، اور اس کو اپنا خدا مان لیں گے۔ اس سے جو لڑائی لڑی جائے گی وہ حضرت مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان سے لڑائی لڑیں گے، وہ آخر زمانے میں ہوگا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب آسمان پر اٹھا لیا تو 600 سال ایسے گزرے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل میں سلسلہ ختم کیا کہ کوئی نبی کو پھر بھیجا نہیں۔ اب آپ سوچیں کہ اس محلے میں محنت نہیں ہوتی، وہ محلے والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ اپنے علاقوں میں جمع ہو جاتے ہیں، بچوں کو غریب حالت ہوتی ہے، خرافات تو ہوتے ہی ہیں، دینداری بھی ختم ہو جاتی ہے، خرافات بھی خطرناک۔ ہم لوگ سرکار میں چھاننے کرتے ہیں، سفائی کے ساتھ یہاں ضلع کے 4 مہینے کی جماعت ہم کے ساتھ کرتے تھے، تو رمضان کے مہینے میں جگہ ملاقات ہوتی تھی، تو تھوڑی دیر ان کو گاؤں میں گھسنے نہیں دیتے تھے، تو اس گاؤں کی لڑکی جھولور میں شامل ہوئی، تو اس کو رہبر بنا کر اس کے گاؤں میں ملاقات نہیں گئے۔ 10-11 بجے رمضان کا مہینہ تھا کہ وہ گھر والوں نے بلانے بھیجا جمائی کو، میں کیوں کھانا دیا ہے آپ کو، آؤ کھانا کھا لو۔ ہم کو بھی بلایا اور ان کو بھی بلایا، اور رمضان کا مہینہ کو نہیں پتا کہ رمضان شروع ہو گیا۔ دینداری ایسی ختم ہو جاتی ہے، اور جب دینداری ختم ہوگی تو برائیاں خود بخود آتی ہے۔ ایک اصولی بات ہے، ایک زمین ہے، فڑدروب زمین ہے، فڑدروب، وہ زمین میں زعفران اگانے کی صلاحیت ہے، گیہوں اگانے کی، چاول اگانے کی ساری صلاحیت ہے،
لیکن یہ صلاحیت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب زمین پر ہل چلایا جائے، وہ زمین پر محنت کی جائے تو زمین اپنی صلاحیت کو ظاہر کرے گی، گیہوں چاول زعفران سب اگائے گی۔ خدا نہ کرے اگر کسی آدمی نے زمین پر محنت کرنا چھوڑ دیا، جب اس زمین پر محنت چھوٹ جائے گی تو زمین پر محنت چھوٹنے کے ساتھ زمین کا کیا حل بنے گا؟ اتنی فردوب زمین، اتنی زرخیز زمین جس میں زعفران گیہوں چاول اگتے ہیں، سب سے پہلے وہ زمین سخت ہو جائے گی، پڑتا زمینیں سخت ہو جاتی ہے، پڑتا زمین، پھر اس کی حالت خراب ہوگی۔ کیسی ہوگی؟ بعض زمینیں اوپر سے خراب ہو جاتی ہیں، وہ قرآن اللہ فرماتے ہیں اوپر سے زمین خراب ہو جائے گی، بعض زمینوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہے۔ جب تیسری بات کیا ہوگی کہ وہ زمین سخت ہو کر اس میں ببول کے کانٹے اگ جائیں گے، آوڑ کے کانٹے، وہ کانٹے کسی کو اگانے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی اگ جاتے ہیں، تو یہ کانٹے اگیں گے، اور کانٹے ایسے اگتے ہیں کہ کانٹے اگتے اگتے ان کانٹوں کا جنگل بن جاتا ہے، اور ادھر زمینوں میں جنگل ہو جاتے ہیں۔ یہ جتنی سرکاری زمینیں ہیں اس میں کوئی جھاڑ اگانا جاتا ہے، بہت سارے جنگل میں جھاڑ اگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایسی زمین ہے کہ جس میں زعفران اگتا تھا، چاول اور گیہوں اگتے تھے، لیکن اس کو پڑھتا چھوڑ دیا تو اس میں کانٹے اگ گئے اور کانٹوں کا جنگل بن گیا۔ پھر جنگل میں کیا ہوتا ہے؟ سانپ اور بچھو اور بری چیزیں گھس جائے گی۔ ایسے انسان ہے کہ انسان یہ ایک ڈھانچہ ہے، یہ اڑیمن کا ڈھانچہ ہے، اس میں اچھائیوں کو صلاحیت ہے، غضب انسان میں عجیب و غریب صلاحیت ہوتی ہے، دنیا میں کام کرنے کی صلاحیت، گٹس ہوتے ہیں اس کے اندر، لیکن اگر اس پر صحیح محنت نہ ہو تو پھر اس زمین میں برائیاں اگتی ہیں۔ ہم دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کے لوگوں میں کیا برائیاں ہوگی کہ ان کے پہلے کے زمانے کے لوگوں میں جب کوئی نبی نہیں آیا تو برائیاں ایسی بری ہوگی، ایسی خطرناک برائیاں ہوگی کہ وہ اپنے گھر میں لڑکی زندہ ہو، لڑکی پیدا ہو تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے، بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، ننگا۔ کوئی سوچ سکتا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ ننگا طواف؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے کبھی بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھی، تو ننگا طواف بیت اللہ میں کیسے کیا جائے گا؟ کپڑوں کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی ایک عمل میں نہیں بتائے گا کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے زندگی میں ایک مرتبہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھی۔ جائز ہے کہ ناجائز وہ الگ بات ہے، کوئی پڑھ لے کر نماز ہو جائے گی، لیکن وہ اس آداب کے ساتھ نہیں ہوگی جو ہمارے نبی کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارے نبی علیہ السلام کی تو ٹوپی پر امامہ ہوتا تھا، امامہ سنت ہوتا تھا، حضور علیہ السلام بعض مرتبہ امامہ باندھتے تھے، اور ٹوپی اور امامے کے بیچ میں رومال رکھتے تھے، کیونکہ حضور کے زلفیں ہوتی تھی، بہت زیادہ تیل لگاتے تھے، تو ٹوپی خراب نہ ہو اس کے لیے رومال، پھر اس کے اوپر ٹوپی، پھر اس کے اوپر امامہ ہوتا ہے۔ ہمارے ماحول میں آج کل بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کا رواج پڑا ہے، کہ بعض بچوں کو میں دیکھتا ہوں وہ بغیر ٹوپی کے مسجد بناتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ برائی کو اگر شروع کریں گے تو برائی پھر رکے گی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے کہاں جائے گی۔ ہاں تو دنیا میں چلے جاؤ، لوگ چٹنی پٹی میں بھی نماز پڑھتے ہیں، ہاں بٹنی پہن کر مسجد میں آ جاتے ہیں، اور یہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھتا ہے، افریقی ملکوں میں ہم نے دیکھا کہ امام آتا ہے تو اس کا جبہ مسجد میں لگا رہتا ہے، ٹوپی بھی نہیں ہوتی، داڑھی بھی نہیں ہوتی، اور کپڑے بھی نہیں ہوتے سیدھے، وہ آدھی پینٹ میں چڑھی وہاں کا لمبا عربی کرتا پہنتا ہے، نماز پڑھا دیتا ہے، بڑھتے بڑھتے برائی یہاں جاتی ہے۔ اس لیے جو چھوڑ غلط ہو گیا اس کو نہیں مسئلہ دینے کا، تاکہ وہ جھاڑ اگے چلے۔ میں نے کچھ دن پہلے کوئی بچوں کو دیکھا بغیر ٹوپی کے مسجد میں نماز پڑھا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی ایک نماز کو نہیں بتایا گیا کہ ہمارے نبی نے کبھی بغیر ٹوپی کی نماز پڑھی۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کس طرح برائیاں بڑھتی ہیں۔ بیت اللہ کا ننگا طواف ہوا ہے اور لوگوں نے اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ ایسے ماحول میں اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو آج کی تاریخ میں 12 ربیع الاول میں رحمت للعالمین بن کر کے عام طور سے ہمارے معاشرے میں اس کا استحضار نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد اللہ پاک نے ہمارے نبی کو کس مقصد کے لیے بھیجا؟ ہمارے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ولادت کے زمانے سے ہی اللہ پاک نے اس دنیا سے غلط کو ختم کرنے کی مہم چلائی کہ نبی آئے ہی ہیں اس لیے کہ اچھائیاں دنیا میں وجود میں آئیں اور برائیاں دنیا سے ختم ہوئی۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایسا بڑا مقام دیا تھا کہ شاعر کہتا ہے کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ کائنات پوری دنیا جو سجائی گئی ہے وہ محمد کے صدقے میں سجائی گئی ہے، اس لیے ہمارے نبی کو بھی اللہ نے ایسے ہی بنا کر بھیجا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ، حضرت آمینہ کہ میں نے حمل کے جو دن گزارے ہیں پورے ایام حمل میں مجھے ایک مرتبہ بھی حضور کی تکلیف نہیں ہوئی، جو رحمت للعالمین ہے۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کو سے اللہ کو بڑا کام دینا تھا، بہت بڑا کام، تو بے سر و سامانی میں ہمارے نبی کو پیدا کیا، بے سر و سامانی میں۔ جب ان کے ابا ہمارے نبی علیہ السلام ان کے ماں کے پیٹ میں تھے
تو ان کے ابا کا انتقال ہو گیا. تو حضرت عبد المطلب کعبہ کا پردہ پکڑتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ میرا بیٹا مر گیا عبداللہ, اس کے گھر میں اللہ تو لڑکا دینا, اس کے گھر میں لڑکا پیدا کرنا. کیوں کہ آدمی کا جو سلسلہ چلتا ہے وہ لڑکے سے چلتا ہے, نسل جو چلتی ہے وہ لڑکے سے, لڑکی تو دوسرا خاندان میں چلی جائے گی تو پھر اس سے جو اولاد ہوگی وہ اس کی اولاد شمار ہوگی, لیکن لڑکے کی اولاد اسی کے باپ اسی سلسلے میں شمار ہوگی. تو انہوں نے کعبہ کا پردہ پکڑ کر کہا کہ اللہ میرا عبداللہ دنیا سے چلا گیا ہے, مطلب اللہ کے نبی کے ابا, کہ اللہ میرا بیٹا چلا گیا, اس کے گھر میں اللہ تو لڑکا پیدا کرنا تاکہ میرا سلسلہ ختم نہ ہو جائے, میرے بیٹے کا سلسلہ ختم نہ ہو جائے. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو دنیا کو روشن کرے گا. تو بیت اللہ کا پلان پکڑا. جب ہمارے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ہمارے نبی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ایک یہودی آیا ہوا تھا, اس نے لوگوں کو شور کر کے کہا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ کیا آج قریش میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے, قریش میں. تو انہوں نے کہا آج ہمارے وہاں 2 بچے پیدا ہوئے ہیں. تو ایک بچے کو لایا گیا, تو اس کو دیکھ کر کہا کس کا باپ زندہ ہے, جس کا باپ زندہ ہے. کہ نہیں ایسا بچہ بتاؤ کہ جس کا باپ نہ ہو. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے تو ان کو سامنے کیا کیا ہے, تو پیچھے یوں کیا, ہمارے نبی علیہ السلام کو یہاں پیٹھ پر مہر نبوت تھی, نبوت کا سکہ تھا. تو اس کو دیکھ کر ایک دم اس نے کہا ویل لبنی اسرائیل, کہ بنی اسرائیل کے لیے بربادی ہو. کیوں کہ آج سے ان کے سلسلے سے نبوت ختم ہو گئی. کہ آج تک نبی سارے کے سارے بنی اسرائیل میں آ رہے تھے, آج سے بنی اسرائیل میں نبوت ختم ہو گئی. اور خوش قسمتی ہو قریش کی کہ آج ان کے خاندان میں اللہ نے نبی بنا کر بھیجے. ہمارے نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ساری دنیا کے بچوں کی پیدائش سے الگ طریقے سے پیدا ہوئی. ہمارے نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے, عام طور سے عورت جب بچہ دیتی ہے تو بچہ پیدا ہونے کے موقع پر اس کے پیٹ سے گندگی نکلتی ہے, دنیا بھر کی گندگی نکلتی ہے, آلودگی نکلتی ہے. اس عورت کو بھی لوگ صاف کرتے ہیں, اس بچے کو بھی صاف کرتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کی ولادت باصادت جب ہوئی تو ہمارے نبی علیہ السلام کی ماں کے ساتھ کوئی گندگی نہیں نکلی, بلکہ خوشبوؤں کے ساتھ ہمارے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور ولادت ہونے کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام کو دیکھا گیا یہ ناف جو ہوتی ہے وہ ماں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. بچے کے پیدا ہونے کے بعد یہ ناف کاٹی جاتی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام مقطوع الخط, یہ ناف ان کی کٹی ہوئی تھی, کہ کسی کو کوئی چیز کرنی نہیں پڑی. ہمارے نبی علیہ السلام کی ناف مبارک کٹی ہوئی ہے اور دنیا میں پیدا ہو گئے. اور پیدا ہونے کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے, پیدا ہونے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ایک دم ان کے گھر کی چھت پھٹی, اور چھت پھٹنے کے بعد اس کے گھر میں بادل آ گئے, غمام جس کو عربی میں کہتے ہیں غمام, بادل آ گئے. اور اس بادل میں کسی نے آواز لگائی کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کو مشرق مغرب شمال جنوب اس کو گھماؤ, اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب گھماؤ, تاکہ لوگ اس کے نام کو بھی جان لیں کہ آج محمد پیدا ہوئے ہیں, اور اس کے صفات کو بھی جان لیں, اس کو گھماؤ. کہ ہمارے نبی علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے اللہ نے دنیا میں ایسا انقلاب پیدا کیا کہ نوشیروان ایران کا ایک بادشاہ تھا. اس بادشاہ وہ لوگ آگ پرست تھے, آگ کی پوجا کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے محل میں آگ جلا رکھی تھی. 1000 سال سے وہ آگ بجھنے نہیں دیتے تھے, مجھے اس سے پہلے دوسری لکڑی رکھے ہیں, دوسرا اس کو جلاتے ہیں. تو ایک دم اس کی آگ بجھ گئی. تو اس کے وہاں بحران مچ گیا کہ کیا ہو گیا, کہ ہماری آگ بجھ گئی. وہ ان کا خدا تھا, آگ ان کے خدا تھی, ہمارا خدا بجھ گیا. تو ان میں شور ہو گیا کہ یہ کیا ہوا. دونوں کو پتا چلا کہ دنیا میں کوئی عجیب بات کی ہے کہ ہماری آگ ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ بجھے, پھر کیوں بجھ گئی. اس کا جو محل تھا جو اس نے سنگ مرمر سے بنایا تھا, اس کے 14 گنبد تھے, 14 کے 14 گنبد دھڑام لے کر زمین پر گر گئے, 14 کنگرے گرے اس کے. تو بحران مچ گیا کہ کیا ہوا ہے, کیا دنیا میں کوئی شخصیت آئی ہے, کسی کا وجود ہوا ہے, یا کون ہے. کیا آج وہ محمد عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصادت ہوئی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کی یہ بات ہوئی. پھر ہمارے نبی علیہ السلام ابھی 15 منٹ کی ان کی عمر ہوئی ہے, 15 منٹ کی عمر ہمارے نبی علیہ السلام کی. تو ہمارے 15 منٹ کا بچہ کیا کر سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہمارے نبی علیہ السلام 15 منٹ کے ہیں اور ایک دم یوں لیٹے ہوئے ہیں اور یوں کروٹ لی اور سیدھے سجدے میں چلے گئے. ایسا سجدہ جیسے ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں. ان کے پاس وہ اس وقت اپنے کہتے ہیں دائن. اس وقت ایسے ڈاکٹر ہوتے نہیں تھے تو دائن ہوتی تھی. تو ان کی جو دائن تھی حضرت شفا رضی اللہ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی محترم. تو وہ تھی, تو وہ ایک دم حیرت کر گئی کہ بچہ کیا کرتا ہے, سجدے میں ایک دم گیا. جیسے اور لکھنے والوں نے لکھا کہ ایسے سجدہ کیا جیسے بچہ نماز میں سجدہ کرتے ہیں. سجدہ کیا اور سجدہ کرنے کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام نے بائیں ہاتھ کی پاؤں پر ٹیک لگایا. بچہ ہے, 15 منٹ کا بچہ ہے, اور اپنے ہاتھ کو آسمان پر اونچا کیا.
اور آسمان پر اونچا کر کے آسمان پر اونچا کیا تو کلمے کی گواہی دی، تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک نور نکلا جو آسمان پر۔ ایک ہمارے نبی علیہ السلام کی ایسی خوبیوں کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ابھی یہ ولادت ہمارے نبی علیہ السلام کی ہوئی ہے، ابھی تو یہ ولادت ہوئی ہے، اور اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو یتیم بنایا، اور یتیم بنا کر یہ قیامت ظاہر کروایا۔ امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں دنیا میں اللہ کے سامنے جھکنے والا عمل لے کر آیا ہوں۔ کئی لوگوں اگر اللہ کے سامنے جھکو گے تو اللہ کام بنائیں گے، کام اللہ کے سامنے جھکنے سے ہی بنیں گے۔ یہ پیدا ہونے کے 15 منٹ بعد ہمارے نبی علیہ السلام نے ان کو پیغام دیا۔ پھر اس کے بعد عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو لوگ دودھ پلانے والوں کو بچہ دے دیتے، وہ بچے کو دودھ پلاتے۔ مدینے کے فضا تھوڑی سی سخت گرم ہوتی تھی تو لوگ طائف لے جاتے، ادھر ادھر اطراف میں بچوں کو لے جاتے تھے۔ تو جس دن ہمارے نبی علیہ السلام کو دودھ پلانے کا مسئلہ آیا، اس دن 10 عورتیں دودھ پلانے والیاں مکے میں آئیں، تو 9 نے 9 بچے لے لیے۔ ہمارے نبی کو سب عورتوں نے دیکھا کہ یہ بچہ بھی پیدا ہوا ہے، لیکن یہ بچے تو یتیم ہیں، اس بچے کو ہم لے جائیں گے، ہم کو پیسے کون دے گا؟ اس لیے کسی عورت نے بھی ہمارے نبی کو نہیں یاد لگایا۔ دائی حلیمہ کا نصیب اچھا ہونے والا تھا، اس کی سواری کمزور تھی تو اس کو آنے میں دیری ہو گئی، دھیمی سواری چلی۔ جب وہ سواری کمزور تھی، دھیمی چلی، جب وہ مدینے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ 9 کے 9 بچے چلے گئے، اب ایک بچ گیا ہے، اور بھی اس نے ڈھونڈا لیکن کوئی بچہ ملا ہی نہیں۔ تو اس کے شوہر کہنے لگے کہ ہم ایسی بغیر بچے کے گھر واپس جائیں گے، لوگ تانا دیں گے، تو ایسا کرو اس یتیم بچے کو ہی لے لو، کچھ تو لے لو، یوں کر کے مارے نجات دے کر کچھ تو لے لو، یوں کر کے اس بچے کو اٹھایا۔ جب آمینہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو آمینہ نے کہا کہ حلیمہ جب تو اس بچے کو اٹھائے گی تو اس کی برکتیں تو دیکھے گی۔ جب حلیمہ نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر دودھ پلانا شروع کیا، اٹھا کر تو دائی حلیمہ کے کو دودھ نہیں تھا، بہت کم دودھ تھا، اللہ نے اس کے سینے کو بھر دیا، دودھ سے بھر دیا۔ دائی حلیمہ کا ایک بیٹا تھا دوسرا بھی، جس کو دودھ پلاتی تھی، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ایک ماں کی ایک چھاتی سے دودھ پیا۔ جب انہوں نے دوسری چھاتی میں منہ لگا دودھ لینے کا ارادہ کیا تو ہمارے نبی علیہ السلام نے دوسری چھاتی سے نہیں دودھ پیا۔ یہ ہمارے نبی ابھی بچپن میں دودھ پینے کے زمانے کی شروعات ہے۔ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام انصاف کریں گے کہ چھاتی کے ایک حصے میں سے اللہ کے نبی نے دودھ پیا تو دوسرا میرے بھائی کا حصہ ہے، اپنے بھائی کے حصے کو میں نے۔ یہ پہلے دن کی بات ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کو جب دودھ پلانا شروع کیا ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کو دائی حلیمہ جو لینے آئی تھی وہ گدھی پر سوار تھی، اور ان کا جو سامان تھا وہ اونٹ پر سوار تھا، تو اونٹ پر تھا سامان۔ تو جب واپس لوٹے تو رات ہو گئی، تو بہت تھک گئے تھے۔ اپنے گھر والے سے کہا کہ دیکھو اونٹنی میں سے کچھ دودھ نکالو، ہم کچھ پی لیں۔ تو ان کا شوہر کہنے لگا کہ اونٹنی کے تو تھن سوکھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی دودھ ہی نہیں ہے، تو کیا میں تم کو؟ وہ کہنے لگی کہ تم دودھ کر تو دیکھو، شاید ایک قطرہ نکل جائے، ہم اپنے ہونٹ تر کر لیں۔ تو وہ گئے، ان کے شوہر دیکھا تو اونٹنی کے تھن دودھ سے لٹکے ہوئے، تو انہوں نے دودھ نکالا، پورا جگ بھر کر لائے۔ تو حلیمہ کہنے لگی کہ اس کے تو تھن سوکھے ہوئے تھے، آپ یہ کہاں سے بھر کر لائے؟ کہا ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ برکت والا بچہ ہے، یہ بچہ شاید کوئی برکت والا بچہ ہے کہ ہماری اونٹنی کے تھن بھر چکے ہیں۔ تو اس کو دھو کر نکالا تو پورا جگ بھرا ہوا تھا، پورا جگ بھرا ہوا۔ تو انہوں نے کیا، انہوں نے شراب کیا، پھر وہ اپنے ساتھ لے کر گئے۔ تو آج کے دن میں ہمارے نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ آج کے دن 12 ربیع الاول میں ہمارے نبی علیہ السلام اس خیر اور برکت کو لے کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی گزری، اور مقدر یہ بات یہ ہوئی کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی دنیا سے جانے کا دن بھی آج کا ہی دن تھا۔ ہمارے نبی علیہ السلام اس دنیا سے 12 تاریخ میں دنیا سے رخصت ہوئے، 12 ربیع الاول۔ ہمارے نبی علیہ السلام پیر کے دن دنیا سے رخصت ہوئے، پیر کا دن تھا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ہمارے نبی کی پیدائش بھی پیر کے دن ہی ہوئی تھی، پیدائش بھی پیر کے دن، وفات بھی پیر کے دن۔ ہمارے نبی علیہ السلام ایک جنازے میں تھے، قبرستان میں تھے، بقیع میں تھے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کے سر میں بہت درد ہوا، ایک دم تیز درد ہوا۔ یہ جمعرات کا دن تھا، ہمارے نبی علیہ السلام کے سر میں درد ہوا، قبرستان سے واپس لوٹے تو درد ایک دم بڑھ گئے۔ ہمارے نبی علیہ السلام گھر میں آئے اور اپنے سر پر پٹی باندھی تاکہ درد ہلکا ہو جائے، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے مسجد میں جا کے ظہر سے پہلے، اور ظہر سے پہلے اندازہ ہو گیا کہ یہ آخری ایگزام جا رہے ہیں، دنیا سے جانا ہے۔ 12 ربیع الاول تھی، یہ 8 ربیع الاول کی بات ہو رہی، اس کے بیچ میں 3 دن گزرے، اس بیماری کی شروعات ہونے کے بیچ میں 3 دن گزرے، جمعہ، سنیچر اور اتوار۔ ہمارے نبی علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام ظہر سے پہلے ممبر پر چڑھے، اور ممبر پر چڑھ کر لوگوں کو آخری خطاب فرمایا۔
اور اس خطاب میں کچھ باتیں فرمائی اور اس میں ایک بات فرمائی، کئی لوگوں میں نے ایک زمانہ تمہارے ساتھ گزارا ہے، کئی لوگوں میں نے ایک زمانہ تمہارے ساتھ گزارا ہے، اب شاید میں دنیا سے جاؤں گا، لیکن آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ رہا ہوں، میرے اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو، اتنے دن میں تمہارے ساتھ رہا ہوں، مجھ سے اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو، میں نے کبھی تمہیں تھپڑ مارا ہو، میں نے کبھی تمہیں لکڑی ماری ہو، یا مجھ سے تمہیں کبھی تکلیف پہنچی ہو، تو میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مجھ سے بدلہ لے لو یا مجھے معاف کر دو، کل قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ کرنا۔ اس کو اتنا دہرایا بار بار دہرایا، پھر فرمایا کہ وہاں کی سختی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، مجھے یا تو معاف کر دو یا مجھ سے بدلہ لے۔ اس کو اتنا دہرایا کہ صحابہ رونے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ظہر کی نماز ہوئی، نماز پڑھائی، نماز کے بعد دوبارہ پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر دوبارہ انہی باتوں کو دہرایا کہ میرے صحابہ، میں نے ایک لمبا زمانہ تمہارے ساتھ گزارا ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو سکتا ہے میں نے تمہارا کوئی میرے پاس حق نکل گیا ہو، جو رہ گیا ہو تو مجھ سے یہی لے لینا، قیامت کی سختی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ کسی قرض والے کی نماز جنازہ ہمارے نبی نہیں پڑھاتے تھے، تو اپنی موت سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ کسی کا قرضہ میرے ذمہ ہو تو میرے مجھ سے لے لو، قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ کرو۔ جو ایک صحابی مجمع میں تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے آپ کے پاس سے 3 روپے لینے ہیں، تو ایک دم وہ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لینے ہوں گے، مجھے ضرور آپ کو دینے ہیں، لیکن مجھے یاد نہیں ہے کس کے آپ کو لینے ہیں۔ تو ایک دم فرمانے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام فلاں دن آپ کے پاس ایک سوال کرنے والے صحابی آئے تھے، ایک سوال کرنے والا آدمی آیا تھا، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نے مجھ سے قرضہ لے کر ان کو دیا تھا، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ مانگنے والے کو کبھی نہ نہیں کہتے تھے۔ باسے مرتبہ جب نہیں ہوتا تھا تو یوں کہتے تھے جاؤ فلاں دکان سے لے لینا اور میں اس کو پیسے چکا دوں گا، یہ ہمارے نبی کی عادت شریفہ تھی۔ تو فرمایا کہ جاؤ فلاں دکان سے فلاں صحابی سے ان سے قرضہ لیا 3 روپے اور وہ آدمی کو دے دیا، تو کہا ہاں مجھے یاد آ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو مسجد میں آئے تھے وہ اپنے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے سہارے سے مسجد میں آئے تھے، ان سے چلا نہیں جاتا تھا، تو ان کے وہ چچا صاحب بھائی فضل ابن عباس، حضرت عباس ان کے چچا تھے، ان کے بیٹے فضل، ان کو سامنے جو بیٹھے تھے ان سے کہا فضل یہ بھائی میرے پاس 3 روپے کا سوال کرتے ہیں، مجھے ان کو دینے ہیں، میرے پاس تو اب ہے نہیں، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام جس وقت دنیا سے گئے ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس کوٹی کوڑی نہیں تھی۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے گھر کے حالات ایسے تھے کہ انہوں نے اپنا بختر، زیرہ جو ہوتی ہے لڑائی میں لڑنے کی بختر، وہ گروی رکھتی تھی، گروی ایک یہودی کے پاس، تو بختر بھی گروی رکھتی۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کے گھر کے حالات ایسے حالات تھے کہ جب ہمارے نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے تو دفن ہوتے ہوتے شام ہو گئی، تو اندھیرے میں لوگ گھر میں آتے تھے ایک دوسرے سے ٹکرا کر گرتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اماں جان گھر میں دیا جلا دو تاکہ تھوڑی روشنی ہو جائے، لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا کر نہ گرے۔ تو اماں جان رو کر کہنے لگی کہ حضرت عمر آپ یہ کہتے ہو دیا جلا دوں، اگر تمہارے نبی کے گھر میں دیا جلانے کا تیل ہوتا تو ہم بجائے دیا جلانے کے اس کو پیٹ میں نہ بھر لیتے کہ تمہارے نبی کا جانے کا دن ہے اور گھر میں کھانے کا تیل نہیں ہے، یہ حال تھی۔ تو حضرت فضل سے فرمایا فضل یہ میرے پاس 3 روپے مانگتے ہیں، کیا تم اس کی ذمہ داری لیتے ہو کہ میری طرف سے ادا کر دو گے؟ حضرت فضل نے فرمایا کہ ہاں میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا کر اپنے گھر میں تشریف لے گئے، پھر عصر مغرب ہوئی، پھر عشاء میں ہمارے نبی علیہ السلام کو بے ہوشی ہو گئی۔ جب ہمارے نبی علیہ السلام کو عشاء کی نماز میں بے ہوشی ہوئی، یہ جمعرات کی رات ہے، صحابہ مسجد میں انتظار میں ہیں کبھی حضور آئیں گے اور نماز پڑھائیں گے، ہمارے نبی علیہ السلام کھڑے ہونے گئے ایک دم بے ہوش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر دیکھا کہ صحابہ نے نماز پڑھ لیا نہیں پڑھی، تو پوچھا عشاء ہو گئی؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ نہیں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام پھر کھڑے ہونے لگے، پھر بے ہوشی ہو گئی اور گر گئے۔ پھر ہمارے نبی علیہ السلام کو تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا، پھر سہارے سے کھڑے ہونے کے لیے گئے اور کھڑے ہونے گئے اور پھر بے ہوشی ہو گئی اور ہمارے نبی مسجد میں نہیں جا سکے۔ جب ہمارے نبی مسجد میں نہیں جا سکے تو مسجد میں سے کمرے میں سے آواز دی، جو ابھی ان کا حجرہ مبارک ہے جہاں ان کی قبر مبارک ہے وہی ان کا کمرہ تھا، اور ان کے بعد جو ریاض الجنہ ہے وہ مسجد تھی، تو وہیں سے آواز دی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ تو ابو بکر صدیق پیچھے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے تو آگے بڑھ گئے، تو جیسے ہی اللہ اکبر کہا تو ان کو آواز پہنچ گئی کہ یہ آواز ابو بکر کی نہیں، عمر کی ہے، تو فوراً کہا کہ نہیں عمر کو نہیں، ابو بکر کو آگے کرو، عمر کو پیچھے کرو۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ اس مسئلے پر ہر ایک کو نہیں چڑھایا جائے گا،
کہ اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین آدمی جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. یہ نبیوں کا مسئلہ ہے, جو آئے وہ اس مسئلے پر چڑھ جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کو آگے کرو اور عمر کو پیچھے کرو. تو پھر ان کو پیچھے کیا گیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی. یہ جمعرات عشاء کی نماز ہو گئی. پھر جمعہ کے دن کی پانچوں پانچ نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی. پھر سنیچر کی پڑھائی, پھر اتوار کی پڑھائی, پھر پیر کے دن فجر کی پڑھائی. یوں 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. پھر ظہر کی نماز کا وقت ہوا پیر کے دن. ہمارے نبی علیہ السلام نے وہ نماز جاری تھی. ہمارے نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں. یہ 12 ربیع الاول, آج 12 ربیع الاول ہے, وہ 12 ربیع الاول آ گئے. جمعرات سے بیماری کا درد شروع ہوا, یہ پیر تک چلا, 12 ربیع الاول آ گئی. ہمارے نبی علیہ السلام ظہر کے وقت دروازہ کھولا. سارے صحابہ یہ فرماتے ہیں ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے, ہمیں یہ لگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آ رہے ہیں, تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہم نماز میں ہیں. ہم نے سارے نماز میں ہی یوں حضور کو دیکھنا شروع کر دیا. ہم بھول گئے کتنا حضور سے تعلق تھا اور لگا تھا. ہم بھول گئے کہ ہم نماز میں ہیں اور سارے کے سارے لوگ نماز میں دیکھنے لگے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو سب مجھے دیکھنے لگے, ایک دم دروازہ بند کر دیا. یہ آخری زیارت ہے صحابہ کی اور حضور علیہ السلام کی نماز کے دوران میں ہو رہی ہے. اس کے بعد حضور اپنے مجمع میں نہیں آئے. یہ آخری نماز ہے. پھر آخر میں اپنے کمرے میں سے ہی آخر پیغام اللہ کے نبی علیہ السلام دے رہے ہیں. کیا پیغام دیا؟ اندازہ یہ ہوا کہ اب دنیا سے چلے جائیں گے, اب دنیا سے چلے جائیں گے. اس وقت عجیب و غریب واقعات پیش آئے انتقال سے پہلے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑی تھی, تو کہا کہ ام سلمہ ایک فرشتہ مجھے ملنے کے لیے آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا, تو دروازے پر کھڑی رہے, کوئی میرے پاس نہ آئے. تو ام سلمہ وہ کھڑی رہی. تھوڑی دیر ہوا کہ حضرت حسین کہیں سے کھیلتے کھیلتے گھس گئے کمرے میں. اندر گئے تو تھوڑی دیر کے بعد بہت دھڑک مار کر ہچکیوں کی آواز آنے لگی. تو ام سلمہ گھبرائی کہ کیا ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کو. تو دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ, اور ہچکیاں مار کر رو رہے ہیں. تو ایک دم وہ جا کر کہنے لگی اللہ کے نبی علیہ السلام کیا بات ہو گئی. تو کہنے لگے میرے پاس فرشتہ آیا تھا اور فرشتے نے آ کر کہا کہ یہ حسین آپ سے اس کو محبت ہے. میں نے کہا بڑی محبت ہے. تو پھر کہا کہ یہ حسین جس سے آپ کو محبت ہے اس کو آپ کی امت ہی ختم کر دے گی, اس کو آپ کی امت ہی ختم کر دے گی. حضرت حسین کو کربلا میں مسلمانوں نے مارا تھا, کوئی کافر مار کر نہیں آیا تھا, مسلمانوں نے مارا تھا. کہ آپ کی امت ہی اس حسین کو مار دے گی. تو اس کو اور پھر کہا کہ مجھے وہ مٹی دکھائی گئی جو مٹی میرے حسین کے خون کو لے گی, جس مٹی میں میرے حسین کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی گئی. تو ہمارے نبی ہچکیاں مار کر رونے لگے. پھر اس کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام اپنے کمرے میں سارے عورتوں کو اپنے گھر والوں کو بلایا اور پتہ چل گیا کہ آخری وقت ہے, ان سے ایک سے ایک دعا سلام کر دی. پھر اس کے بعد اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلایا, تو اس کو کہا کہ شاید میرا آخری وقت ہے. تو ایک دم رونے لگی کہ رو مت, سب سے پہلے اس دنیا سے کوئی میرے پاس آئے گی. 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ چلی گئی اللہ کے پاس. 6 ہی مہینے گزرے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد حضرت علی کو بلایا, پھر حضرت حسین کو بلایا, سب کو بلا کر رخصت کر دیا. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آकर سلام کیا اور کہا اللہ کے نبی علیہ السلام باہر اسرائیل کھڑے ہیں جن کو اللہ نے آپ کے روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے, لیکن ان کو اختیار دیا ہے, ان کو اختیار دیا ہے کہ میرے نبی آنا چاہے تو لانا اور نہ آنا چاہے ان کو چھوڑ دینا. اور فرمایا یہ دنیا میں آپ پہلے آدمی ہو کہ جس کو اسرائیل کو پوچھنے کا حکم ہے, ورنہ آج تک اسرائیل کو کوئی نہیں روک سکا. آپ پہلے آدمی ہو کہ جس کو اسرائیل پوچھ کر آنے کو اس کو کہا ہے, وہ سلام کر کے آئے. آج تک اسرائیل نے کسی کو سلام نہیں کی, وہ سیدھا جاتا ہے اور کسی بھی چاہے وہ قبض کر لیتا ہے. لیکن آپ کے لیے یہ فرمایا ہے کہ اگر ہمارا نبی آنا چاہیں تو آپ نے لے آنا, اور اگر وہ رہنا چاہیں تو آپ نے چھوڑ دینا. وہ دروازے پر کھڑے ہیں تو ان کو بلا لو. تو ان کو جب بلایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام نے خیریت پوچھی کہ کیا حال ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑی تکلیف ہو رہی ہے, یہ موت کا وقت تکلیف کا ہوتا ہے تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. پھر فرمایا کیا حال ہے, بڑی تکلیف ہو رہی ہے. پھر اسرائیل علیہ السلام کو آنے کی اجازت چاہیے کہ ان کو اندر بلا لو. تو اندر آئے تو فرمایا کہ اسرائیل آپ میری روح قبض کرو گے, کہ اگر آپ چاہو گے تو آپ کی بھی روح قبض کر لوں گا, لیکن آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو ہمارے پاس آ جائیں اور اگر آپ چاہیں تو اس دنیا میں رہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ جتنا بھی جیئیں ایک دن موت ضرور آنی ہے. عشما شعت, جو جتنا چاہے جی ایک دن اسے مرنا ہے, ایک دن مرنا ہی مرنا ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سے اور تو کچھ حرکت نہیں ہوتی تھی, تو اپنی آنکھوں سے, یہ آنکھیں جو ہوتی ہیں اس سے لوگ پوچھتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارے سے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا رائے ہے تمہاری.
کیوں پوچھا کیا رائے تمہاری؟ تو ایک دم اللہ کے نبی علیہ السلام سے جبریل کہنے لگے اللہ آپ کی ملاقات چاہتا ہے. اللہ اکبر، کیا مبارک دن ہوگا کہ جس میں یہ کہہ رہے ہیں اللہ آپ سے ملنے کو چاہتے ہیں. اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ دن موت کا نصیب کر کہ جس دن آپ ہماری ملاقات چاہتے ہوں. اللہ آپ ہم سے راضی ہوں، اللہ ہم آپ سے راضی ہوں. ایسی مبارک موت ہم کو نصیب کر. دنیا بٹورتے اور دنیا تقسیم کرتے کرتے اور دنیا میں مشغول ہوتے ہوتے اور پتہ نہیں کیسی کیسی موتیں، اللہ اسے بچا کر وہ موت دے کہ جس میں آپ ہمارا انتظار کرتے ہوں، آپ ہم سے ملنے کو چاہتے ہوں. جس کو اللہ سے مانگنا چاہیے. تو جبریل علیہ السلام ایک دم کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. مطلب آپ چلیے، آپ کہنا نہیں آپ سے اللہ ملنا چاہتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ مجھے جانے کا مشورہ دے رہے ہیں. پھر فوراً کہنے لگے کہ میں ایسے نہیں جانے کو تیار ہوں، پہلے اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میرے جانے کے بعد میرے امت کے ساتھ میرا اللہ کیا کرے گا. حالانکہ یہ ان کو پتہ چل گیا کہ اس حسین کو یہ امت مان لے گی، گھر میں کیا کیا حالات ہونے والے ہیں سارا پتہ چل گیا. ان کی کسی کی تمنا نہیں کی، تمنا کی میری اور آپ کی. فرمایا جاؤ اللہ کے پاس جا کر پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ میرا اللہ کیا کرے گا، میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، پیغام لے کر آئے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلی ہوئی. پھر آخری پیغام، ایک پہلا پیغام تھا جو میں نے سنایا کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے اور 15 منٹ کے بعد سجدہ کیا اور بتایا کہ میں سجدے والا عمل لے کر آیا ہوں. اب یہ آخری پیغام ہمارے نبی کا، ایسی بات کوئی پیغام نہیں. دو پیغام فرمائے، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. اے میرے قوم نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا. اور دوسرا فرمایا اپنے غریب لوگوں کا خیال کرنا، اپنے غریبوں کا خیال کرنا، اپنے غریبوں کا خیال کرنا. یہ آخری بات فرمائی اور اس کے بعد فرمایا اللہم بالرفیق الاعلیٰ. اے اللہ میں بھی آپ سے پسند، میں بھی آپ کے پاس آنے کو پسند کرتا ہوں. اور آج کا دن جو دن ہے وہ آج کا دن میں اللہ کے نبی اسلام دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ بھی 12 ربیع الاول تھی اور جس دن پیدا ہوئے اس دن بھی 12 ربیع الاول تھی. آج اللہ پاک نے وہ ہمیں موقع دیا ہے، ہم سب نیت کریں کہ ہم اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام اس مبارک زندگی کو لے کر اسی دن میں آئے تھے، اسی دن میں دنیا سے رخصت ہوئے تھے. ان کے والی زندگی کو اپنی بنا لیں. کل قیامت کے دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا. اگر کوئی سفارشی ہوگا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. انہی کے جھنڈے کے نیچے جگہ ملے گی اور وہی سفارش کر سکیں گے. ان کے والی زندگی بنائیں گے اور ان کے فکر کو اپنا فکر، ان کے غم کو اپنا غم بنا لیں گے. ان کی سفارش کے ہم حقدار بن جائیں گے. اور خصوصاً آج کے دن میں کثرت سے درود شریف پڑھیں، کثرت سے درود پڑھیں، کثرت سے درود پڑھیں. اور خصوصاً عصر سے مغرب کے بیچ میں تو درود کے علاوہ کوئی کام نہ کریں. خوب کثرت سے درود پڑھیں اور اللہ ہمت دے درود ابراہیم پڑھیں. ویسے بھی ہر جمعہ کو کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. ہمارا ہر جمعہ کے دن ہمارا نامہ اعمال اللہ کے نبی کو پیش ہوتا ہے. تو جمعہ کے دن پیش ہوتا ہے تو اس میں درود جب جائے گا ہمارے نبی خوش ہو جائیں گے. تو جمعہ کے دن یوں بھی درود پڑھنا چاہیے. آج ہمارے نبی کی ولادت کا دن کی تاریخ ہے اور آج ہمارے نبی کی وفات کی بھی تاریخ ہے. آج ہم درود شریف پڑھیں اور خصوصاً عصر سے مغرب تک تو بہت اہتمام سے پڑھیں. اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ آج ہم توبہ استغفار کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے اور آئندہ کی زندگی اپنی نبی والی زندگی گزارنے کی نیتوں کے ساتھ اللہ نے جو زندگی کے دن باقی رکھے ہیں اس میں اس کی فکر کریں گے. اور آج کثرت سے درود پڑھیں. اور جیسے ہمارے نبی علیہ السلام اپنی وفات سے پہلے کسی کا حق اپنے ذمہ نہیں رکھا تھا، انشاءاللہ ہم بھی کسی کا مالی حق کسی پر باقی نہیں رکھیں گے. بھائی میں بھی سب سے کہتا ہوں کہ مجھ سے بھی کسی کو تکلیف پہنچی ہو میں بھی سب سے معافی مانگتا ہوں، سبھی سے معافی مانگتا ہوں. اور اگر کسی کا مالی حق مجھ پر یا میرے ابا پر نکلتا ہو تو انشاءاللہ میں ادا کر دوں گا. موت کے بعد ہم سے مواخذہ نہ کریں. میرے اوپر یا میرے ابا پر مرحوم ہو گئے اگر کسی کا مالی حق بنتا ہے تو انشاءاللہ میں ہی ادا کروں گا. میں ذمہ دار اس کا ہوں. مجھے یاد نہیں میں کسی کے پاس قرضہ لیتا ہوں یا کسی کے پاس سے اونچی کے دکان پر لیتا ہوں کہ لیتا ہی نہیں ہوں. لیکن یہ تو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بالفرض اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو میں بھی معافی مانگتا ہوں. موت کسی کو بھی نہیں پتا کب موت آ جائے گی. اور اگر مالی حق بنتا ہے تو ہم سے وصول کر لیں یا میرے ابا پر نکلتا تھا وہ بھی وصول کر لیں. اللہ ہم سب کو موت سے پہلے ایسے دنیا سے اٹھائے کہ نہ اس کا حق باقی رہے. اس کا حق تو ادا ہی نہیں کر سکتا لیکن اس کے بندوں کا کوئی حق باقی نہ رہے. اللہ ہمیں توفیق دے. سبحان اللہ سبحان اللہ.